السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے، بڑا انٹرسٹنگ نام ہے، ضیافت منظور ہیں نارووال سے۔ نارووال وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ڈی ایم میں استعفوں کے معاملے میں پھوٹ پڑ گئی ہے، پیپلز پارٹی مستعفی ہونے سے انکاری ہے۔ آصف زرداری نہ وفاق کو چھوڑنا چاہتے ہیں نہ ہی سندھ کو۔ آصف زرداری صاحب کے اس فیصلے کی وجہ کیا ہے؟ انہیں یہ ڈر ہے کہ دوبارہ اقتدار میں نہیں آ سکیں گے یا پس پشت کوئی اور گیم کھیلی جا رہی ہے؟ ضیافت منظور صاحب، ہمارا ایک پرابلم ہے بہت بڑا، یہ درست ہے ویسے آپ کہ ہمارے ہاں جو دیکھتا ہے وہ ہوتا نہیں، جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں، اور جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں۔ سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، یہ ہمارا کلچر ہے۔ بدقسمتی سیاست ہماری ساری اسی طرح کی ہے، لیکن اس میں تو معاملہ انتہائی ایک بنیادی قسم کی کامن سینس کا ہے۔ ہمارے میڈیا کا ہر وہ بندہ جو تھوڑا سوبر ہے، سینسبل ہے، جو مداری نہیں ہے یا بازیگر نہیں ہے، جو اچھے شوز ہمارے جتنے ان کے میزبان ہیں، ڈے ون سے بہت سے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ وہ ان کا تو سٹیک ہے بہت بڑا۔ مجھے یہ بات کرتے ہوئے بھی کوفت ہو رہی ہے کہ آصف زرداری صاحب کا تو سٹیک ہے بہت بڑا، بھائی دوسرا بڑا صوبہ وہ ان کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور ابھی میرا خیال ہے کافی دیر تک اس کے امکانات ہیں کہ ایسا یہ ایکشن ری پلے ہوتا رہے گا۔ تو نہ فضل الرحمان صاحب کے پلے کچھ ہے، نہ میاں نواز شریف صاحب کے فرسٹریشن کے علاوہ ان دونوں شخصیات کے، باقی جو ہے نا اتنی پارٹیوں کا اتحاد، وہ تو ایمی گامے ماجے بیچارے، ان کا تو آگا پیچھا نام تک سچی بات ہے، میں اپنی جہالت کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے تو ان کے ناموں کا بھی نہیں پتا کہ وہ ہیں کون، کبھی ذکر سنا ان کا، کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بنیادی طور پہ یہ کھیل تین کے درمیان تھا، آصف زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف۔ اب وہ دونوں تو ویلے اور فارغ ہیں، مت تمہاری ہے۔ آصف زرداری صاحب نے کوئی دھوکہ دیا تو فلانا کیا، ٹمکانا کیا، تو جی ایک زرداری سب پہ بھاری، سب ٹھیک ہوگا، لیکن آپ مجھے بتائیں آپ ان کی جگہ پہ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے؟ وہ نہ وہ ایک وائز آدمی اور ایک بلوچ، ایک ٹرائبل بندہ، ایک سینسبل آدمی جس کے پاس ذہانت بھی ہے اور دانش بھی ہے۔ سو اٹ از این obvious، اس کے پیچھے کیا گیم شیم ہونی ہے، اور اگر کوئی گیم ہو بھی تو کیا ہے؟ چلیں لیٹس assume فار اے منٹ، اس کی وجہ ہے کہ یہ وہ آدمی ہے، آصف زرداری صاحب پہ آپ 1001 الزام لگا سکتے ہیں، لیکن بے نظیر بھٹو جیسی اپنے بچوں کی ماں اور ایسی خاتون، وہ اب یوں سر عام مرڈر کر دی جائے، اس کے بعد وہ بندے کا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ اس طرح کا جیسے ان کے کسی ایم این اے نے دیا ہے، یا خاموشی اختیار کرتے؟ اس نے کہا نہیں، پاکستان کپ ہے۔ ظاہر ہے اس طرح کا ایک آدمی، ان کے تو پلے کچھ نہیں ہے، دے کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ، اسٹیبلشمنٹ کو یہ جس طرح متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ مسئلہ اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن گیم ہے تو ٹھیک ہے۔ بیسیکلی سیاست کیا ہے؟ کہتے ہیں نا سیاسی کھیل میں یوں ہی ہوتا ہے، سیاست ایک کھیل ہے، بے رحم کھیل ہے، شفاف کھیل ہے، بھائی اقتدار کا کھیل ہے۔ یہاں تو معمولی کاروبار جو ہے اس میں لوگ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ دیتے ہیں، فزیکلی نہیں میں کہہ رہا گردنیں کاٹ دیتے ہیں، لیکن ذخیرہ اندوزی کیا ہے؟ سیاست سے بھی زیادہ بھیانک کام ہے، آپ لوگوں کو بھوکا مارتے ہو، بلیک میل کرتے ہو۔ اس لیے زرداری صاحب نے جو کیا ہے وہ کامن سینس کی بات ہے، بے شمار لوگ یہ بات کر رہے تھے، ایون جو رانا ثناء اللہ ہیں، ون آف دا موسٹ سینسبل پیپل یہ نون لیگ کے، تو رانا صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے یہ کہ ہمیں تو بھائی ڈے ون سے پتا تھا۔ یہ غالباً چانس لے رہے تھے، ان کی ڈیسپریشن، ان کی فرسٹریشن چونکہ آسمان کو پہنچی ہوئی ہے، یہ چانس لے رہے تھے کہ اگر ایسا ہو جائے تو ہمارا بھی کوئی پاؤں تلے بٹیرا بٹورا آ جائے گا، یا اور دشمنی ان کی بہت اب ذاتی ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی اور نون لیگ وہ نہیں، میں پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا،
ان کے درمیان اب نوعیت بدل گئی ہے. بٹ یہ اب قبائلی جنگ میں، یہ اب سیاسی حریف نہیں رہ گئے، یہ قبائلی حریف ہیں. اس میں دیکھتے ہیں کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اللہ کرے جو کچھ بھی ہو عوام کے لیے بہتر ہو. دوسرا پرتگال سے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ناصر علی ہیں، لاہور کے رہنے والے ہیں لیکن پرتگال میں ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی رمضان المبارک کی آمد ہے، پاکستان میں کھانے پینے کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ابھی سے غائب ہونی شروع ہو گئی. اب وہی رونا ہے لمبا چوڑا کہ جو رمضان میں ہمارے ہاں جو ماتم ہوتا ہے وہی ہے یہ. تو آپ ہی پاکستانیوں کو پیغام جاری کریں اور انہیں باور کرائیں کہ یہ مسلمان ہے اور مسلمان کا کام اپنے لیے اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہوتا ہے. کہ بات سنیں ناصر علی صاحب، آپ کا جذبہ قابل احترام ہے، آپ کی خواہش بھی بہت عمدہ ہے، بہت قابل احترام ہے. لیکن میں مسلمان کو یہ بتاؤں کہ تم مسلمان ہو، اینڈ آن ٹاپ میں اس کو یہ بتاؤں کہ حضور نے کیا کیا فرمایا ہے. بچپن سے پڑھ کے ازبر ہو گئی ہیں یہ باتیں کہ جی مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ایک عضو کو اگر تکلیف پہنچے گی تو پورا جسم کرب میں مبتلا ہو جائے گا. ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھنا صدقہ ہے. حضور سے کسی نے پوچھا کہ دو مسلمان اگر آپس میں تلواریں سونت کے ایک دوسرے پہ حملہ آور ہو جائیں اور ایک ان میں سے مارا جائے تو کیا وہ جہنمی ہوگا؟ نہیں، ایک جو مارا جائے اور دوسرا جو قاتل ہے کیا وہ جہنمی ہوگا؟ حضور نے فرمایا دونوں جہنمی ہوں گے، چونکہ جو مارا گیا خواہش اس کی بھی یہی تھی. یہ لیول ہے. حکم یہ ہے کہ پھل کھا کے چھل کے باہر نہ پھینکو، پڑوسی کے بچوں میں احساس محرومی. اور یاد رکھیں یہ بات سننا بہت آسان ہے، آدمی لرز جاتا ہے جو میں اب آپ کو سنانے لگوں. جب میں نے برسوں پہلے جب یہ میں نے پڑھا تھا نا تو میں آپ کو اپنی کیفیت نہیں بیان کر سکتا. حالانکہ میں تو گناہ گار سا عام آدمیوں کو پرہیزگار کو علامہ شلامہ تو نہیں ہوں، لیکن بھولتی نہیں مجھے آج تک. اور وہ یہ کہ یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو بھی پیار نہ کرو. آپ سوچیں یہ کیا لیول ہے. حضور فتح مکہ کے موقع پہ جن کو دنیا جن کا رستہ نہیں روک سکی، وہ ایک کتیا تھی اپنے بچوں کے ساتھ، پلوں کے ساتھ ادھر ادھر بھٹک رہی تھی. چونکہ پورے مکہ کے دروازے بند تھے، سناٹا طاری تھا، ایک اب نارمل قسم کی کیفیت تھی. پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں پیچھے ہٹو بھائی. یہ کتیا جب تک اپنے ان بچوں کے ساتھ محفوظ مقام پہ نہ چلی جائے، سیٹل نہ ہو جائے، ہم آگے نہیں جائیں گے. تو یہ تو مسلمان اپنے ہی بچوں کے لیے زندگی اجیرن کر دیتے ہیں. ان کی سحریاں اور ان کی افطاریاں لوٹنے والا اگر کوئی ہے پچھلے سال اخباروں میں دیکھا ہے، اتنی ان صاحب کی داڑھی تھی، ماتھے پہ اتنا بڑا انہوں نے ٹکا لگایا ہوا تھا، ٹوپا پہنا ہوا تھا. اور یہ لنک روڈ کی کہانی ہے لاہور کی، اخباروں میں چھپا تھا. تو اس آدمی نے چینی ہیرا پھیری کر کے غائب کرائی تھی. کہاں سے؟ یوٹیلیٹی سٹور سے. تو یہ خدا جانے یہ کیا سوچ کے یہ کرتے ہیں. اس ذہنیت کو تبدیل کرنا اگر عالم نہیں کر سکے، ہمارے سیاسی فکری دینی رہنما نہیں کر سکے، ان کے قصے کہانیاں یہ اور ہوتے ہیں. خیر وہ تو سٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں، بنیادی طور پہ بتاتے نہیں ہیں کہ جو کم تولتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس کو حضور نے دائرہ اسلام سے خارج کیا ہے. جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. سو جنہیں ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے لیے کوئی پیغام جاری کروں. آپ اپنے پرائم منسٹر کو کہیں کہ وہ منت اللہ کر کے دیکھ لے، وہ پیغام جاری کرے. بہرحال افسوسناک صورتحال ہے، لیکن یہ کب سے چل رہی ہے اور خدا جانے کب تک چلتی رہے گی. کل کوئی اگر ڈانگ چھوٹا اٹھا لے تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے. اس ملک کا علاج ایک ہے،
لیکن افسوس میں بتا بھی نہیں سکتا کہ کیا ہے. یہ جی اکرم سعید صاحب شیخو پورہ سے، وہ کہتے ہیں جی آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان جو فیصلہ بھی کرتے ہیں پارٹی کے اندر ہی ان کی مخالفت کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ اچھا اکرم سعید صاحب پلیز، یہ دیوتا اور اوتار نہیں ہوتے، یہ کوئی اولیاء نہیں ہوتے پارٹی کے. بہت خوبصورت بات ہے. 1 2 3 حرکتیں پہلے بھی ہوئی ہیں جن پہ میں نے پی ٹی آئی کے ورکر کو اپریشیٹ کیا ہے. دیکھو پیر پیغمبر نہیں ہوتا، لیڈر اور ورکر کے درمیان تھن لائن ہے، وہ اسی کی وجہ سے تو لیڈر ہوتا ہے. اگر کوئی بات چلیں، آپ میرے لیڈر ہو، میں آپ سے کسی بات پہ اختلاف کر رہا ہوں، تو اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ دو، میں قائل ہو جاؤں گا، میں پاگل تھوڑی ہوں. اگر بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں نا. جب آپ اختلاف کرتے ہو تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ بالکل جائز ہو، آپ میرٹ پہ اختلاف کر رہے ہو. اچھا دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ بات آپ کو سمجھ ہی نہ آئی ہو، یا اس کی ریپرکشنز کا آپ کو اندازہ نہ ہو. تو لیڈر کا کام ہے ان کو ایکسپلین کر دے کہ بھائی یہ میں اس لیے کر رہا ہوں. ہی از اکاؤنٹیبل. ہم اسلامی تاریخ کے حوالے بڑے دیتے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں کچھ شرم نہیں آتی جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں. امیر المومنین اگر مسجد میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ بتاؤ اگر میں رستے سے بھٹک جاؤں تو کیا کرو گے؟ وہ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے تلوار، انہوں نے کہا تلوار، تو انہوں نے کہا اللہ پاک تیرا شکر ہے میرے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں. تو اگر چاپلوسی کرنے والے، خوشامد کرنے والے، ڈھیٹ بے ضمیر لوگ موجود ہوں جو لبیک ہر بات پہ میاں صاحب ٹھیک ہیں، زرداری صاحب ٹھیک ہیں، تو خان صاحب ٹھیک ہیں، انہی حرکتوں کی وجہ سے. یہ ایک جرنلسٹ تھے، وہ بابائے قوم کے خلاف لکھا کرتے تھے. ہی آلویز ریسپیکٹڈ ہم کہ ہی ہیز این آرگیومنٹ. ان سے مل کے پھر ان کو ایکسپلین کر دینا یہ وہ. تو اس میں کیا برائی ہے؟ گھروں میں نہیں ہوتا. کسی بچے کی شادی ہے، فیملی میں سپلٹ ہو جاتا ہے، بیٹی کی شادی ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ اپنا آرگیومنٹ، اس کے بعد ایک کنسنسس کریٹ کیا جاتا ہے اور دیٹس اٹ. اچھا باپ سمجھتا ہے کہ یہ لڑکا، یہ خاندان بہت اچھا ہے، بھائی چونکہ اس کا ایج گروپ ہے، بہتر جانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں ابو یا ڈیڈی آپ نہیں جانتے، میں اس لڑکے کو جانتا ہوں، فلاں فلاں وٹ ایور. تو اس کے بعد یہ کوئی بری بات نہیں. اور اگر پی ٹی آئی صرف یہی ایک بات انٹروڈیوس کرا دے کہ لیڈر کے گریبان میں بھی ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے، اس سے کھل کے اختلاف کیا جا سکتا ہے. اور عمران میں اب یہ بات ہے نہیں ہے، میں نہیں جانتا، لیکن اس میں یہ بہت زیادہ ایبلٹی تھی بدترین قسم کی کریٹیسزم برداشت کرنے کی اور سننے کی اور اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی. کوئی حرف آخر ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے آپ فکر نہ کریں، یہ کوئی بری بات نہیں. اسد علی ہیں لاہور سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی افسوسناک خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان، ان کی اہلیہ اور ان کے علاوہ بہت سے سیاستدان کورونا کا شکار ہو گئے ہیں. کیا کورونا کی تیسری لہر واقعی خطرناک ہے؟ اور آگے اسد علی صاحب نے تھوڑی یہ کربا پروری کر دی ہے. تھینک یو ویری مچ. کہتے ہیں آپ مقبول ترین کالم نگار اور تجزیہ نگار ہیں، آپ پاکستانیوں کو اس سے متعلق کیا پیغام دیں؟ کوئی پیغام نہیں بھائی، میں نے تو کل بھی گزارش کی، نہیں پرسوں میں ویکسینیشن کے لیے گیا تھا، اور مجھے وہ جو متعلقہ افسران تھے، وہ سیکرٹری ہیلتھ، اب وہ لاہور کے کمشنر ہو گئے ہیں، پرسوں کی بات کر رہا ہوں، پرسوں تو انہوں نے کہا کہ کوئی پیغام دے دیں. وہ تو میں نے ایک بات عرض کی تھی اپنے پاکستانی بھائیوں سے، بزرگوں سے، بیٹوں سے، بچیوں سے. میں نے کہا تھا کہ اگر آپ بڑے ہو تو اپنے بچوں کی خاطر کرو، اور اگر آپ بچے ہو تو اپنے بزرگوں کی صحت کا خیال کرو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زندگی رب العزت کی امانت ہے جو واپس لینی ہے اس نے. یہ امانت ہے، آپ کی ملکیت نہیں ہے. اور اگر زندگی امانت ہے جو کہ ہے، تو اس میں خیانت کا آپ کو حق نہیں پہنچتا. آپ پہ واجب ہے اس کی حفاظت. رب العزت کا یہ گفٹ ہے، ایک امانت ہے. 100 سال تک انجوائے کرو یا 150 سال تک کرو یا 80 سال تک یا 60 سال یا 70 سال، وٹ ایور، ہے امانت. اس میں خیانت کے مرتکب ہوگا وہ آدمی جو
پرواہ نہیں کرے گا. اور ایک بات میں اور بتاؤں, ہمارے یہاں بہت سارے ایکسپریشنز اور محاورے بہت ہی ہیں مکانہ اور گھٹیا ہیں. مثلا ایک ہمارے یہاں منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں, جس جاہل کو دیکھو, وہ جی جو رات قبر میں آنی ہے. تو بھائی اگر ایسا ہی ہے تو ذرا مینار پاکستان پہ چڑھ کے بغیر پیراشوٹ کے چھلانگ مار. یہ کیا بات ہوئی؟ خودکشی حرام ہے تو تم یہ حرام اگر کرنا ہے تو کر لو. جو رات قبر میں نہیں آنی ہے وہ بھی آ جائے گی. اس طرح کے بے شمار محاورے کہ جس کو اللہ نے عزت دی ہو, بہت سے لوگوں نے ٹیمپرنگ کی ہوتی ہے, وہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہوتی. کیا وہ بھی اس کی بھی عزت واجب ہے؟ دنیا داری بالکل اور چیز ہے بھائی. یہاں تو فرعونوں کی نسلیں ختم ہونے میں نہیں آتی. اس لیے یہ آپ گزارش میری صرف یہی ہے کہ میں اپنے بڑوں سے یہ اپیل کروں گا کہ اپنے بچوں کی خاطر اور اپنے بچوں سے یہ امید رکھوں گا کہ اپنے بزرگوں کی صحت کے, تاکہ ان کا سایہ آپ پہ سلامت رہے. بزرگوں کے لیے یہ گزارش ہوگی کہ آپ کے بڑھاپے کے سہارے جو ہیں وہ قائم دائم اور مضبوط رہیں. اور ایک بات میں آپ کو یاد دلاؤں, ہمارے یہاں یہ بھی کہتے ہیں جی جو لکھا ہوتا ہے ہونا, وہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو جہالت بیان کرتی ہے. اگر یہی ہوتا تو ہماری اوسط عمر کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں. اسکینڈینیویا کی جا کے دیکھو, آپ امریکہ کی دیکھو, کینیڈا کی دیکھو, ان کی 3 ٹانگیں نہیں. ان کا انوائرمنٹ بہتر ہے, انہوں نے ہیلتھ کنڈیشنز کو بہتر کیا ہے, وہاں اس طرح کی ٹینشنز نہیں ہیں, وریز نہیں ہیں, بے انصافی نہیں ہے, وہ معاشرے مکروہ نہیں ہیں. وہاں انسانوں کی جو ایوریج ایج ہے وہ بڑھ گئی ہے, 80 سال کی, 90 سال تک چلے گئے ہیں لوگ. ہمارے یہاں جلدی مر جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہمارے نعوذ باللہ خلاف نہیں کہ جی یہ جو ہوتا ہے. نہیں, بے شمار ذمہ داریاں ہیں, وہ بھی آپ کی آزمائش ہیں.